بنو ہوئے کبھی پرفیکٹ ہو سکتا ہے. 100 نمبر تو اللہ نے نہیں مانگے, 100 نمبر اللہ نے نہیں مانگا, 51 لیا پاس کر دوں گا. 100 نمبر تو اللہ نے نہیں مانگے. کہا جی تبلیغ تب کرو جب پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ, پھر تبلیغ کرو. پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر تبلیغ کرو. خود ٹھیک ہونے کا پیمانہ تھرمامیٹر پہ ہن تیرا ٹمپریچر 98.4 ہو گیا, ہن تو ٹھیک ہو گیا, جا ہن تو تبلیغ کر. ہیں ایک ٹمپریچر چڑھ گیا. جو اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے وہ تو بڑا شیطان ہے. میں ٹھیک ہاں, اس سے بڑی شیطانی کوئی نہیں. یہ تکبر ہے, اور تکبر انسان کو زمین میں گرا دیتا ہے. میں کچھ نہیں, میں حقیر ہوں, یہ چیز انسان کو اوپر اٹھاتی ہے. جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے وہ اللہ کی نظروں میں اچھا ہوتا ہے. جو اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے اللہ کی نظروں میں برا ہوتا ہے. تمہیں کیا خبر کس کا آنسو کب اس کی زندگی کو بدل دے. اور اس کو بھی چھوڑو, اگلی سن, یہ تو دنیا ہے نا. آگے چلو. ایک آدمی مجرموں میں پکڑا گیا, جکڑا گیا, ہتھکڑیاں لگ گئیں, دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہونے والا ہے. حساب کتاب ہو رہا ہے, حساب کتاب ہو رہا ہے. مجرم الگ ہو رہے ہیں, نیک الگ ہو رہے ہیں. تو ایک آدمی آتا ہے اور اس کا ترازو برابر ہو جاتا ہے, 50-50 ترازو ایسے ہو گیا. تو میرا اللہ کہتا ہے 51 کر دے, پاس کر دوں. ایک نیکی, ایک نیکی. کہے گا یا اللہ میری تو جو تھیں تجھے دے دیں. کہ کسی سے لے آپ پھر بھی کر دوں گا. اگر کوئی اپنی نیکی تیرے حق میں لکھ دے تو میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا. وہ کہنے لگا چلو ایک کا تو کام سوکھا ہے. تو وہ ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے دوست عزیز سب کو کھنگال بیٹھے گا. سارے انکار کر دیں گے کہ کیا پتا ہماری وہی ایک گھٹ جائے تو پھر ہمارا کیا بنے گا, ہم نہیں دیتے. تو اس کی ہائے نکلے گی, ہائے بازی ہار گیا. تو وہ ایک آدمی سنے گا مجرموں میں سے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی, کہے گا بھائی کیوں ہائے کر رہے ہو؟ کہ ایک نیکی سے مار کھا گیا, کوئی نہیں دینے کو تیار. وہ کہے گا مبارک, جا تیرا کام ہو گیا. کہ کیسے؟ کہ میں تمہیں دیتا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہے, میرے کو ہے ہی کچھ نہیں. یہ میرے پاس ہو تو بھی میرے لیے آگ ہے, نہ ہو تو بھی میرے لیے آگ ہے. میں اپنی ایک تجھے دیتا ہوں. وہ الٹی چھلانگے لگاتا ہوگا, یا اللہ میرا کام بن گیا, بن گیا. کیوں بن گیا؟ اس آخیا میں دینا سکا انہوں بھی ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلوا لے گا. کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا تو کیوں دیون نو تیار ہو گیا, تو مان ہی دے دی. وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے, ہو نہ ہو میرے لیے تو آگ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے, آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں, جا اس کے وجہ سے تو بھی جنت. تو بھائیو اللہ نے آنکھیں دی ہیں دو, میری بات غور سے سنو. اللہ نے آنکھیں دی ہیں دو, ایک سے اوروں کی اچھائیاں دیکھو, دوسری سے اپنے عیب دیکھو. اور میں نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے کیا کیا ہوا ہے, دونوں کی دونوں اوروں کے عیب دیکھنے میں لگائی ہوئی ہیں. اپنی خوبیاں ڈھونڈ رہے ہیں, اوروں کے عیب ڈھونڈ رہے ہیں. یہ چیز تمہارے معاشرے کو توڑ دے گی. یاد رکھنا, نمازوں سے اسلامی معاشرہ نہیں بنتا ہے, عبادت بنتی ہے, بیس بنتی ہے. اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے. درگزر کر میاں بیوی کی برداشت کرے, بیوی خامند کی برداشت کرے, اولاد ماں باپ کی سختی برداشت کریں. کبھی اولاد سے اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ برداشت کریں. الفت و محبت کی فضا, دوست کی برداشت کرے, بھائی کی برداشت کرے. اگر ہر وقت تنقید ہوگی تو دل پھٹ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. رہنے کی جگہ جنت ہے, آرام و سکون کی جگہ جنت ہے. علی و فاطمہ جیسا پاکیزہ جوڑا, اور کہاں گیا؟ کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی وہ غصے میں باہر چلے گئے. تو وہ ڈھونڈنے نکلے, دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے, مٹی میں سوئے ہوئے. تو آپ نے پیچھے سے آ کر یوں پاؤں مارا, یوں قم یا ابا تراب. ابو تراب حضرت علی کا لقب ہے. تو یہ اللہ کے نبی نے رکھا تھا کہ مٹی لگی تھی ساری کمر پر. تو کہا او مٹی والے اٹھ جا. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے, عربوں میں یہ جملہ محبت کے لیے بولا جاتا ہے. تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کل کائنات کے ملنے سے مجھے خوشی نہ ہوتی جو اس ایک جملے سے مجھے خوشی رہی مرتے دم تک. ابو تراب. اب ان کو لے کر آ رہے ہیں جنت کے سردار اور یہ داماد. اور آپ نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے, لیکن ہو گئی کھٹ بٹ. تو آپ اللہ کے نبی گھر میں آئے ہیں اور زمین پر لیٹ گئے, زمین پر ایسے لیٹ گئے. سیدھی طرف علی کو لٹایا, الٹی طرف فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا سیدھا ہاتھ اور فاطمہ کا سیدھا ہاتھ, فاطمہ کا نیچے رکھا, علی کا اوپر رکھا, اور یوں اپنے سینے پر یوں ملایا. کہاں گئی تمہاری صلح ہو گئی؟
کہا یہ ہو گئی، کہا کہو ہماری صلح ہو گئی، کہا یہ ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ خوشی سے اٹھے باہر نکلے مسکراتے ہوئے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو کہا میں علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آیا۔ تو بھائیو صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے، الفت و محبت سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، آپس میں درگزر کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اسلامی معاشرہ بنتا ہی تب ہے جب الفت و محبت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو۔ یہ وہ پاکیزہ صفات ہیں جس سے ایک مرد ایک عورت صحیح معنی میں مسلمان بنتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی غلامی میں آتا ہے۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ میں اتنی دور سے آپ کے پاس یہ بات لے کر آیا ہوں، میں کوئی آپ سے کوئی اس کا صلہ نہیں مانگ رہا، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، کوئی ہدیہ نہیں وصول کر رہا، کوئی چندہ نہیں وصول کر رہا۔ ان نار والوں سے پوچھو، میں ان کے ٹکٹ پر بھی نہیں آیا ہوں۔ تو میں آپ کے پاس صرف اور صرف اللہ کی نسبت سے آیا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے اللہ سے صلح کر لو اور اس کے محبوب کے پاکیزہ طریقے اپنی زندگی بنا لو، اور اس کو سیکھو، یہ تبلیغ کا کام ہے، اس کو سیکھو، یہ تبلیغ کا کام ہے۔ اس کے سیکھنے کے لیے وقت نکالو، اپنی اولادوں کو ٹائم دو، عورتوں کو کام چھڑواؤ، گھروں میں بٹھاؤ، خود ساتھ بیٹھو۔ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے بڑا مشکل چیپٹر ہے، تم تبلیغ میں جاؤ تمہیں سلیقہ آئے گا کہ بچوں کو دین پر کیسے لانا ہے اور ان سے کیسے بات کرنی ہے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی بھی عزت کرو، اکرام کرو۔ حسن بصری نے فرمایا یہ میرا بیٹا سعید ہے، اگر میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا بیٹا مجھے بلائے تو میں اس کی وجہ سے نماز توڑ دوں گا۔ اولاد مطلوب ہوتی ہے اور والدین طالب ہوتے ہیں، اولاد کے شوق اور ہوتے ہیں۔ ماں باپ ڈھلتی عمر میں ہوتے ہیں، اولاد چڑھتی عمر میں ہوتے ہیں، اگر ان کو حکمت عملی سے قریب نہیں کیا جائے گا تو باغی ہو جائیں گے۔ سختی سے نہیں، محبت سے قریب کرو۔ ہمارے ایک وارڈن آئے تھے، میں سینٹر ماڈل اسکول لاہور سے میٹرک کیا، ہمارے ایک استاد آئے ہاسٹل کے وارڈن، بڑے نیک استاد تھے، اس وقت اچھے نہیں لگتے تھے، اب تو ان کے لیے جب بھی یاد آتے ہیں دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے نماز لازمی کر دی، نماز لازمی، اور جو نہیں پڑھتا تھا اس کی مارتے، بہت پٹائی بڑی کرتے تھے، بہت سخت طبیعت تھی۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی سردیوں میں، تو میں آخری صف میں کھڑا تھا، تو میرا روم میرے کمرے کا ساتھی، بلکہ میرے اس کی چارپائی بھی ساتھ، وہ میرے پاس آ کر اس نے نماز کی نیت شروع کی۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اب وہ نماز کی نیت باندھنے لگا، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر۔ تو میری نماز ٹوٹ گئی، میری کتنے باقی رہے، میں کوئی ایک ہی کیتا یہاں، میں طالب دی پڑھی، کوئی راب دی تو پڑھی کوئی نہیں۔ تو تربیت بھی حکمت سے ہوتی ہے، یہ بھی ایک چیپٹر ہے پورا، ایسے تھوڑا کہ ہم ماں باپ ہیں ہماری ماننا چاہیے، اس کے لیے پہلے پسنا پڑتا ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے، اور پھر کمائی حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلاؤ۔ حرام کی کمائیوں سے اندر میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں، جیسے گندے کھانے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، حرام کمائیوں کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو اندر میں تباہی مچا دیتے اور روح کو داغدار کر دیتے۔ حلال کمانے پر میرے رب کا وعدہ ہے۔ سنو ایک اور سنو، سر ابھی تو میاں بیوی کا سنا ہے کہ صرف میاں بیوی صلح کر لیں تو اللہ اس پہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور سنو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے دربار میں، تو اللہ وہ ایسے ہاتھ کر کے یوں بیٹھے تھے، تو اللہ کے نبی کی نظر پڑی، ہاتھوں پر ایسے سخت نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا سعد یہ نشان کیا ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں، تو وہ میں کسی چلاتا ہوں، کئی چلاتا ہوں، تو وہ کئی پکڑ پر کسی میرے ہاتھ سارے سخت ہو گئے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے یوں کھینچا اور چوما سب کے سامنے، ایسے بوسہ لیا اور فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال حرام نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہوگا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ تو تم چھوٹے گھروں میں آ جاؤ، چھوٹی گاڑیوں میں آ جاؤ، پاکستان پلاٹ خریدنے کے شوق چھوڑ دو اور حلال کام پہ آ جاؤ، جو اس میں برکت ہے وہ نسلیں اسے سنبھالتی پھریں گی، اور حرام کمائیاں نسلیں بگاڑ کے رکھ دیتی۔
تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، محبت کی فضا بناؤ۔ ایک شخص آئی حضرت عمر کے پاس، جناب